بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ ہی وہ ہستی ہے جنہیں سید النساء اہل الجنہ اور سید النساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ اذاقتہ اور شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نصیحت اور شفقتیں شامل تھی۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جانے، پانی کی مشک بھر کر لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی ازدواجی زندگی کا سفر صبر اور شکر سے طے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کو تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لے، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ یہی بات انہوں نے ایک دفعہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ذکر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائی، کمان کی شکل میں ان کو موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس سے مرد عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اماں، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دلہن کے ڈولے کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں سب سے پہلی عورت ہے جن کا جنازہ کسی پردہ پوش چارپائی پر اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ بھی اسی طرح پردے کے ساتھ لے جایا گیا اور ان کے بعد تو یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار تھی۔ انہوں نے زندگی کا کچھ عرصہ زاہد کے زمانے میں گزارا، لیکن ان کا اخلاق اور کردار اس زمانے کے لوگوں جیسا نہیں تھا۔ یہ ان چند عورتوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے اپنی شخصیت کو حفظ کیا۔ تمام مورخین نے انہیں خیر اور نیکی کے کلمات سے یاد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سخی بھی تھی، لہذا فقیروں کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں کا افتخار اسی خاتون کو حاصل ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تنہا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وطن مبارک میں تھی اور آپ کے لیے مونس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اس موضوع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رکھا۔ ایک دفعہ جب اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا، تم کس سے ہم کلام ہو؟ حضرت خدیجہ نے کہا، اس بچے کے ساتھ ہم کلام ہوں جو میرے شکن میں ہے، یہ تنہائی میں میرا مونس ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ یہ بچہ بیٹی ہے اور خدا نے میری نسل کو اس بیٹی سے قرار دیا، میرے بعد آئی ماں طاہری کی نسل اسی سے چلے گی۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کے وقت تک ماں کے شکم میں باتیں کرتی تھی۔ جب وضع حمل کا وقت نزدیک آیا تو حضرت خدیجہ نے قریش کی عورتوں کو پیغام دیا کہ
وہ ان کے پاس آئے اور ولادت کے وقت ان کی مدد کرے، لیکن مکہ کی عورتوں نے منفی جواب دیا۔ حضرت خدیجہ بہت غمگین ہوئی۔ اچانک 4 عورتیں گھر میں داخل ہوئی اور حضرت خدیجہ سے کہتی ہے، اے خدیجہ غم نہ کرو، تیرے خدا نے ہمیں تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک نے کہا، میں سارہ ہوں اور یہ مجاہد کی بیٹی آسیہ ہے، تیسری عمران کی بیٹی مریم اور چوتھی موسیٰ کی بیٹی کلثوم ہے۔ یہ چاروں عورتیں حضرت فاطمہ کے اعتراف میں تشریف فرما تھی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور چمکا جس سے پورا مکہ نورانی ہو گیا۔ ان 4 عورتوں نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پر مبارکباد دی۔ پھر ان 4 عورتوں نے حضرت فاطمہ کو لیا اور حضرت خدیجہ کی گود میں رکھا۔ حضرت خدیجہ نے بڑے پرجوش اور خوشحالی کی حالت میں حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے علاوہ ایک بیوی اور ماں تھی، جن کی مبارک گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستیوں نے پرورش پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر، شکر، سخاوت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے عظمت والا اور بلند ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی عورت ایسی نہیں گزری ہے، نہ آئندہ گزرے گی، جو حسب و نسب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، عورت کے اوصاف کیا ہے؟ جواب دیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور زینت کو چھپائے، نہ خود غیروں کو دیکھے اور نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر رخصت ہوتے اور واپسی پر سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور کفالت میں لے لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں صرف 5 برس بڑے تھے، اس لیے اکٹھے کھیلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح طے پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائے۔ وہ بازار سے عمدہ خوشبو لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھ دیا۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 برس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 برس تھی۔ عین رخصتی کے وقت جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اے کاش آج اپنی بیٹی کی رخصتی پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زندہ ہوتی تو ان کے سر پر دستے شفقت رکھتی۔ یہ بات کہی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس نے میرے لیے بڑے مصائب برداشت کیے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بہت محبت کرنے والی ماں کی یاد آئی۔ ماں کی یاد نے انہیں اتنا بے قرار کر دیا کہ وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے بیٹی، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ رونا کیسا؟ میں نے تمہاری شادی ایسے شخص سے کی ہے جو علم میں سب سے افضل اور اسلام لانے میں سب سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو گھر کے استعمال کے لیے ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کے پتے تھے، ایک جھاگل، ایک مشکیجہ اور 2 چادر عنایت فرمائی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عادات و خصائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ سیرت صورت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ مشابہت رکھتی تھی، اس لیے انہیں طاہرہ، رافیہ اور جاکیہ کے القاب سے پکارا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے سے کپڑے میلے ہو جاتے، مشکیجے سے پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے جسم پر مشکیجے کی رسی کے نشان پڑ گئے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے سب لباس سیاہ ہو جاتا، کئی دن پاکے میں بسر ہو جاتے تھے، جو پرانے کپڑے مل جاتے پہن لیتی تھی، لیکن صبر و شکر کرنے میں بے مثال تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا، 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنسی خوشی اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو لے کر چکی پیسی، آٹا گوندا، روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونک پھونک کے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اب تو پانی بھرتے سینہ درد کرنے لگا ہے۔ آج کل دربار نبوت میں بہت سے قیدی آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ایک خادمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا والد بزرگوار کی خدمت میں گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا، کیا کوئی کام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان کوئی کام نہیں، صرف سلام کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آداب اور سلام بجا لا کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ جن باتوں کے اظہار کی ضرورت تھی اور جس گزارش کے لیے گئی تھی اس کا اظہار نہ کیا۔ جب گھر آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم جس کام کے لیے گئی تھی کیا کر کے آئی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں سلام کر کے چلی آئی، میری شرم و حیا نے اجازت نہ دی کہ میں کوئی سوال کرتی۔ پھر دونوں میاں بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں تم دونوں کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفا کے حق کو تلف کر دوں اور ان کو بھول جاؤں جو فکر و فاقہ کی بدولت محتاج ہے، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے صرف کروں سوائے اس کے کہ ان قیدیوں کو فروخت کروں اور اس قیمت سے اہل صفا کی ضروریت پوری کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تم جس چیز کی خواہش مند ہو اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ثابت ہوگا، یہ خادم سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ بن عبداللہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل ہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول اللہ بن عبداللہ سے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد بن عبداللہ کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت کمسین تھی۔ اس وقت آپ روتی تھی تو حضرت محمد بن عبداللہ ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جانے پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ
میرے پدرے بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکے اور آپ رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ آپ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور بچے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ بن عبداللہ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف اور راز کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔